بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں ایک یہودی دانشور مسلمانوں کی ترقی کے راز جاننے کے لیے اس وقت کے ترقی یافتہ شہر بغداد میں پہنچا۔ بغداد کی گلیوں میں گھومتے، بازاروں میں پھرتے نوجوان یہودی کو بھوک لگی تو وہ ایک سرائے کی طرف بڑھا۔ نشست پر بیٹھ کر اس نے اپنے لیے غذا منگوائی اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کھانا کھانے کے دوران نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت باریش مسلمان نوجوان مسکراتا ہوا نظر آیا۔ جواب میں یہودی بھی مسکرا دیا۔ یوں ان کے درمیان بغیر کوئی مکالمہ صرف مسکراہٹ کے تبادلے سے سلام دعا ہو گئی۔ یہودی پھر کھانے میں مشغول ہو گیا اور کھانا کھانے کے بعد سرائے کے مالک کو پیسے ادا کرنے لگا تو مالک نے کہا، آپ کے کھانے کے پیسے ادا ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی بہت حیران ہوا اور سوال پوچھا، جناب میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا، تو میرے کھانے کے پیسے کس نے ادا کر دیے؟ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ سرائے کے مالک نے جواب دیا، نہیں جناب، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی۔ آپ کے سامنے جو نوجوان بیٹھا تھا اس نے آپ کے پیسے ادا کر دیے ہیں اور کہا کہ وہ کھانا اس کی طرف سے آپ کے لیے تھا۔ یہودی ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا لیکن اسے وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ مالک سرائے اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا اور اس سے مخاطب ہوا، جناب آپ جسے تلاش کر رہے ہیں وہ جا چکا ہے۔ وہ نوجوان آپ سے پہلے اٹھ کر اسی لیے چلا گیا کہ آپ اسے شکریہ ادا کر کے شرمندہ نہ ہوں۔ ناظرین، جس یہودی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایک یہودی دانشور تھا جو مسلمانوں کی ترقی اور برتری کو جاننے کی غرض سے ہی بغداد آیا تھا، کیونکہ اس دور میں بغداد ایک ترقی یافتہ علاقہ تھا اور یہاں پر درس و تدریس کا عروج تھا۔ بہت بڑی بڑی درس گاہیں تھیں اور بہت بڑے کتب خانے بھی موجود تھے۔ یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی ترقی کی وجہ جاننے کو بے چین رہا کرتے ہیں۔ یہ یہودی بھی یہی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بغداد آیا تھا۔ سرائے سے باہر نکلتے ہوئے یہودی بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ کتنا با اخلاق نوجوان تھا جو بغیر کسی جان پہچان کے میرے کھانے کے پیسے ادا کر کے چلا گیا اور مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی فراہم نہ کیا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے یہودی بغداد کے بازار میں پہنچا۔ بازار پہنچ کر یہودی نے سوچا کہ اس واقعے کو لکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ لکھنے کے لیے کاغذ اور قلم نکالنا چاہا تو کاغذ تو موجود تھا لیکن قلم اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہودی نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ مجھے قلم درکار ہے تو کہاں سے ملے گا؟ اس شخص نے اسے دکان کا پتہ بتایا اور اس سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ یہودی نے جواب دیا کہ وہ اس شہر میں انجان ہے۔ اس بھلے شخص نے یہودی کو بہت عزت و احترام کے ساتھ درخواست کی کہ اگر آپ اس شہر میں مسافر ہیں تو آئیے میرے ساتھ، میں آپ کی کچھ خاطر مدارت کرنا چاہوں گا، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ یہودی نے اس بھلے شخص کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ابھی ایک دعوت ہی کھا کر آ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اپنی خدمت کا کچھ موقع دیجیے، چلے میں آپ کو آپ کی مطلوبہ دکان تک لیے چلتا ہوں۔ جواب میں یہودی نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دکان کا پتہ بتا دیا ہے تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہ بھلا شخص اس بات پر بضد تھا اور کہنے لگا کہ آپ ہمارے شہر میں مہمان ہیں تو میں خود آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا کر آؤں گا۔ اس کے اتنے اصرار پر یہودی خاموش ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اب یہ دونوں کتب فروش کی دکان کی طرف چل پڑے۔ مطلوبہ دکان پر پہنچ کر اس بھلے شخص نے یہودی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ یہودی اس شخص کی یہ بات سن کر ایک دم چونک گیا اور کہنے لگا کہ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری مدد کی، اس کے برعکس آپ میرا شکریہ کیوں کر ادا کر رہے ہیں؟ تو اس بھلے شخص نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں مہمان ہیں تو آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔
اور اسی فرض کو ادا کرنے کا موقع دینے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ دوسری بات ہوئی جو اس یہودی کو حیران و پریشان کر گئی، اور اس نے سوچا کہ اس واقعے کو بھی قلم بند کروں گا۔ یہودی نے کتب فروش سے قلم کا تقاضا کیا۔ کتب فروش نے یہودی کو کچھ قلم دکھائے، ان میں سے ایک قلم یہودی کو پسند آ گیا۔ یہودی نے کتب فروش سے اس قلم کی قیمت دریافت کی۔ کتب فروش نے بتایا کہ یہ قلم 2 دینار کا ہے۔ قلم کی قیمت کے بارے سن کر یہودی کو بہت خوشی ہوئی کہ اتنا عمدہ قلم اور اتنی کم قیمت۔ یہودی نے کتب فروش سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ قیمت منظور ہے، آپ یہ قلم مجھے دے دیجئے اور اپنی قیمت وصول کیجئے۔ اب یہاں یہودی کو ایک مرتبہ پھر حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب کتب فروش نے اس سے کہا کہ آپ یہ قلم مجھ سے نہ خریدیں۔ یہودی سوالیہ نظروں سے کتب فروش کی طرف دیکھنے لگا اور کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد بولا، لگتا ہے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اس قلم کی قیمت کچھ کم بتا دی ہے۔ مجھے یہ قلم پسند آیا ہے، اگر آپ اس کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کتب فروش نے جواب دیا، نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی قیمت 2 دینار ہی ہے۔ بس میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ یہی قلم سامنے موجود کتب فروش سے خرید لیں، وہاں بھی آپ کو یہ قلم 2 دینار ہی میں ملے گا۔ آپ کے اس عمل پر میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ کتب فروش کی یہ بات سن کر یہودی انتہائی حیرانی سے اس سے کہنے لگا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے آپ نے مجھے قلم دکھائے، میرے پسند کرنے پر اور آپ کی مطلوبہ رقم پر رضامندی کے باوجود آپ مجھے یہ قلم کیوں فروخت نہیں کر رہے؟ کتب فروش نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، جناب آپ بالکل بھی حیران و پریشان نہ ہوں، بس آپ یہی قلم سامنے کتب فروش سے 2 دینار میں خرید لیں اور آپ کے اس عمل پر میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں گا۔ کتب فروش کی یہ بات سن کر یہودی کے دل میں مزید جستجو پیدا ہوئی اور اس نے کتب فروش سے پھر سے سوال کیا کہ آخر آپ مجھے یہ قلم کیوں فروخت نہیں کر رہے جبکہ ہمارے درمیان معاملہ طے پا گیا ہے؟ کتب فروش نے پھر سے اسے یہی جواب دیا، جناب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ یہی قلم سامنے کتب فروش سے خرید لیں اور مجھے شکریہ کا موقع عنایت کریں۔ یہودی نوجوان رضامند ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں میں یہی قلم جو آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی رقم مجھے منظور ہے، میں آپ کی بجائے آپ کے سامنے والے کتب فروش سے خریدوں۔ کتب فروش نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ جائیے سامنے کتب فروش سے اپنا مطلوبہ قلم خرید کر لے آئیں، پھر اس کی وجہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہودی نوجوان اس کتب فروش کی بات پر رضامند ہو کر اس کے سامنے موجود دوسری دکان کی طرف چلا گیا، دوسرے کتب فروش سے اپنا مطلوبہ قلم حاصل کیا اور اسے 2 دینار ادا کر کے واپس پہلے کتب فروش کے پاس آیا۔ یہودی اب بہت متجسس کیفیت میں مبتلا تھا اور اسے جلد از جلد یہ راز جاننا تھا کہ کیوں پہلے کتب فروش نے اسے قلم فروخت نہ کیا اور اسے دوسرے کتب فروش کی طرف قلم خریدنے کے لیے بھیجا۔ قلم خریدنے کے بعد یہودی واپس پہلے کتب فروش کے پاس آیا اور سوال کیا، جی جناب، تو اب آپ مجھے سارا ماجرا بتائیے کہ کیوں آپ نے میرا مطلوبہ قلم مجھے فروخت نہ کیا اور یہی قلم مجھے سامنے والے کتب فروش سے اسی رقم میں خریدنے کا کہا جس رقم میں یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ہوتے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی دکاندار اپنے گاہک کو اپنا مال فروخت نہ کر کے اپنا نفع ضائع کرے اور اسے کسی دوسرے دکاندار کے پاس بھیجے۔ کتب فروش نے بڑے اطمینان سے اس کی یہ باتیں سنی اور کہا، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو پورا ماجرا سناتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی سارا سامان فروخت کر کے کافی رقم منافع میں حاصل کی ہے، لیکن سامنے والے کتب فروش نے صبح سے اب تک کچھ خاص سامان فروخت نہیں کیا۔ وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے اور اس کے بھی گھر والے ہیں۔
میری طرح اسے بھی اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رقم درکار ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ سامنے والے کتب فروش سے اپنا مطلوبہ قلم خرید لیں تاکہ اس قلم کی فروخت سے اسے بھی کچھ نفع موصول ہو سکے۔ کتب فروش کا یہ جواب سن کر یہودی بالکل خاموش اور گمسم ہو گیا۔ اسے ایسے جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ کتب فروش اسے اس طرح کا جواب دے گا۔ یہودی نوجوان نے کتب فروش کا شکریہ ادا کیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ وہ یہودی نوجوان جو ایک دانشور بھی تھا اور مسلمانوں کی ترقی کا راز جاننے کے لیے تحقیق پر مامور تھا، یہ تمام واقعات اس کی تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے کافی تھے، اور اسے سمجھ آ گیا کہ کیوں کر مسلمان ترقی کی بلندیوں کی طرف گامزن ہے۔ بغداد میں آ کر اسے یہ سمجھ آ گیا کہ مسلمان اتنے مہمان نواز، با اخلاق اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے اور دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی گردانتے ہیں اور ان سے حسد بالکل نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ یہودی نوجوان نے اپنی تحقیق میں یہ تینوں واقعات جو اس کے ساتھ رونما ہوئے قلم بند کر لیے۔ ایک، جب سرائے میں ایک مسلمان نوجوان نے اس کے کھانے کے پیسے ادا کیے کہ وہ اس شہر میں مہمان ہے اور اس سے پہلے اٹھ کر چلا گیا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے شرمندہ نہ ہو۔ دو، جب ایک دوسرے شخص سے کتب فروش کا پتہ معلوم کیا تو وہ اسے باقاعدہ اس کی مطلوبہ جگہ تک خود چھوڑنے آیا، اور بجائے اس کے کہ یہودی اس کا شکریہ ادا کرے، وہ شخص الٹا یہودی کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ تین، کتب فروش نے اپنے دوسرے دکاندار بھائی کا احساس کرتے ہوئے اسے قلم فروخت نہ کیا اور اسے دوسری دکان سے قلم خریدنے کا کہا۔ اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا احساس کرے، اخلاقی، سماجی اور مالی ہر طرح سے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرے، مہمانوں کی خاطر مدارت کرے اور راستہ پوچھنے والوں کی درست رہنمائی کرے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔